میری آج کی یہ ویڈیو بنانے کا یہ مقصد ہے کہ کچھ لوگوں نے مجھ سے کمنٹس میں پوچھا کہ آپ نے کیوں پریفر کیا اسکائی الیکٹرک کو دوسرے برانڈز کے اوپر. تو پہلی بات کہ میں کوئی اسکائی الیکٹرک کے لیے کام نہیں کرتا، نہ ہی ان کی کوئی پے رول پہ ہوں. مجھے ایک چیز سمجھ آئی اور اچھی لگی، سو میں نے اس کو بتا دیا، جو بھی تھا ایک ریویو دے دیا، آنیسٹ ریویو دیا بیسیکلی. کچھ لوگوں کو شاید اس چیز سے اعتراض ہو اور کچھ کو نہ ہو. اینی ویز، سب سے پہلے بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ مجھے 1 سال ہو گیا، اور مجھے 1 سال سے زیادہ ہو گیا، اور مجھے اس سے زیادہ ریلائبل ابھی تک کوئی سسٹم، مجھے ایز سچ کوئی پرابلم نہیں آئی، یہ کہہ سکتے ہیں آپ. سیکنڈ، یوزر فرینڈلی ہے، اور آپ اگر اتنا زیادہ ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہتے تو اس کے لیے آپ کو مطلب اتنا زیادہ ٹیکنیکل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم لوگ پرائز کمپیریزن کریں یا کچھ مطلب کیلکولیٹ کریں تو مور اور لیس آپ یہاں تک پہنچ ہی جاتے ہو. جیسے کہ میں نے وہ سب سے پہلے جو انورٹر یوز کیا وہ انویرکس کا تھا. مطلب اس سے پہلے بھی یوز کرتا تھا، لیکن انویرکس جب نیا نیا آیا، 5 ایئرز انہوں نے وارنٹی کا بولا کہ جی ہم 5 سال وارنٹی دیتے ہیں، جس میں سے کوئی 2 سال کے کوئی پارٹس تھی اور 3 سال کی یہ تھا سارا کچھ. تو میں نے کہا کہ چلو یار یہ یوز کرتے ہیں. خیر وہ میں نے انسٹال کیا آلموسٹ کوئی انہی دنوں میں جب گرمیاں بہت زیادہ پیک پہ تھیں. تو اس کا یہ ہوا کہ وہ اس کی اچانک ایک دن میں صبح ڈیلی اس کو چیک کرتا تھا تو اس کی ایک دن ڈسپلے آف ہوگی. میں نے کہا شاید کوئی ایسا چھوٹا موٹا ایشو ہوا ہوگا تو ریسیٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں. خیر انورٹر کو میں نے آف کیا، آن کیا، اس کی ڈسپلے نہیں آئی. مجھے پتا تھا کہ اس کی میرے پاس وارنٹی ہے، تو میں نے خیر ان کی ہیلپ لائن پہ کال کی. انہوں نے کہا جی آپ کو یہاں پہ ہمارے جو نیئرسٹ سروس سینٹر ہے وہاں پہ ڈراپ کرنا پڑے گا. تو میں نے کہا اچھا. خیر اس کو اب اتار کے لے کے جانا ایک ایسے بندے کے لیے کہ جو ٹیکنیکل نہیں ہے. میں عام دوسرے لوگوں کی بات کرتا ہوں، خیر میں تو اتار لیتا ہوں اور لگا بھی لیتا ہوں، لیکن ایک ایسے بندے جن کے لیے نہیں ہے یہ مسئلہ، یہ مطلب یہ اس طرح کا کام نہیں کر سکتے. خیر وہ مجھے اتارنا پڑا، اتار کے مجھے بھیجنا پڑا. اس کے بعد اس کی جگہ پہ میرے پاس ایک سٹینڈ بائی انورٹر پڑا تھا، وہ میں نے خود لگایا. اور اس پرابلم کو سولو کرنے کے لیے انہوں نے آلموسٹ 2 ویکس لیے. ٹھیک ہے، 2 ویکس کے بعد جب وہ انورٹر میرے پاس آیا تو جو اس کی باڈی پہ اسکریچز پڑے ہوئے تھے، مطلب رف، جیسے آپ کسی چیز کی کیئر نہیں کرتے اور اس طرح کی چیزیں. میں اس کمپنی کو برا نہیں کہتا، میں مطلب کچھ لوگوں کو شاید اس سے بھی مطلب نہ ہو پرابلم کہ اس کے اوپر اسکریچز پڑے ہوں یا کچھ بھی، لیکن ایک جگہ پہ آپ نے اس کو پلیس کیا ہوتا تو آپ چاہتے ہو کہ یار وہ جس طرح ایٹ لیسٹ میں نے بھیجا ہے اسی طرح ہی کم از کم واپس آئے وہ. اینی ویز اس کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اب کوئی مطلب اس کے ساتھ اس وقت میں 24 2 وولٹس کے سیل یوز کرتا تھا، اور ہاں 24 2 وولٹس کے سیل یوز کرتا تھا 300 ایمپیئر کا. تو اب سیلز کے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ سیلز کو بھی کسی حد تک آپ ڈرین کر سکتے ہو. کوئی بھی آپ اگر آپ بیٹریز کے بارے میں سمجھتے ہوں گے تو سیلز کو بھی آپ لیس دین میرے خیال میں آپ 50% یا 60% سے زیادہ ڈرین نہیں کر سکتے ہو، بیک اپ نہیں لے سکتے ہو اگر آپ ان کی چاہتے ہو کہ وہ مطلب اس کی لائف اچھی ہو. اور سیلز کے لیے بھی آپ کو ایک پراپر ایمبینٹ ٹیمپریچر چاہیے، آپ کو ایک پراپر جگہ چاہیے جہاں پہ وہ 26 ڈگری جو ریکمینڈیڈ ہے 26 ہو گیا. چلو ہمارے جہاں جب ہمارے ملک میں جیسے
ایکسٹریم کلائمیٹس ہوتے ہیں، اور وہ مطلب سردیوں میں بہت زیادہ سردی اور گرمیوں میں بہت زیادہ گرمی، اور سیل بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ ان کو آپ کسی ایک چھوٹی سی جگہ پہ رکھ بھی نہیں سکتے. اینی ویز وہ سیل بھی اس وقت مجھے کاسٹ کیے تھے تقریباً 5 لاکھ. 95,000 کا مجھے انورٹر کاسٹ کیا تھا، جو اب میرے خیال میں شاید کچھ زیادہ ہے. پھر میں اپ گریڈ کرنا چاہ رہا تھا اپنے سسٹم کو کہ 10 kW پہ چلا جاؤں. پھر میں نے 10 kW کا جب انورٹر کا ریٹ پوچھا تو وہ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں تھا، شارٹ تھا. انفینی بڑا مشہور ماڈل ہے 10 kW کا. خیر مجھے کافی جگہوں سے پتہ کرنے کے بعد مجھے اس کا ریٹ ملا تقریباً 3 لاکھ، اس طرح کر کے. ان شارٹ یہ کہ سیلز بھی میں چینج کرنا چاہ رہا تھا، میں کوئی کمپیکٹ سسٹم چاہ رہا تھا. تو وہ ساری چیزیں جب میں نے اس کو جب آپ بڑے سیٹ اپ میں جاتے ہو تو آپ چاہتے ہو کہ وہ زیادہ ریلائبل ہو، کیونکہ آپ نے پہلے اگر کچھ چیزیں کنورٹ کی ہوتی ہیں انورٹر پہ، کچھ چیزیں آپ نے مطلب ایک اے سی چلا رہے ہیں، تو جب آپ بڑے پہ جاتے ہو تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ 3 اے سی آپ کے ہوں، گھر پورے کا لوڈ ہو اور سارا کچھ ہو. تو خیر وہ اس پہ میں نے جب اس کو کیا، کیا کہتے ہیں، بڑے سسٹم کی جب میں نے کیلکولیشن شروع کی، میں لیتھیم آئن بیٹریز پہ جانا چاہتا تھا. لیتھیم آئن بیٹریز جو تھیں ان کا کوئی اتنا ریلائبل سورس نہیں تھا، زیادہ یہ تھا کہ یوزڈ آپ کو مل جاتی ہیں مارکیٹ میں اور لوگ وہی چلا رہے ہیں، اور وہ مطلب پتہ نہیں کہاں کہاں سے ہو کے آئی ہوتی ہیں. آپ کو کوئی اس کی لائف کا کوئی ایسا سسٹم تو ہوتا نہیں ہے جس سے آپ اس کی سائیکل چیک کر لو یا کچھ بھی ایسا. خیر وہ جب میں نے اس کی کیلکولیشن کی تو وہ بھی 3-4 لاکھ روپیہ اس طرح کاسٹ کر رہی تھی. انورٹر بھی 3 لاکھ کاسٹ کر رہا تھا نیا. پھر میں نے سوچا کہ یار کیوں نہ میں ادھر ادھر دوسری کمپنیز کو ایکسپلور کروں جو اس چیزوں میں ڈیل کرتی ہے. خیر وہ میں نے اسی طرح ویب پہ سرچ کیا تو مجھے اسکائی الیکٹرک میرے سامنے آ گیا. میں نے ان کو کانٹیکٹ کیا. اس طرح 1-2 کمپنیز اور بھی ہیں بڑی ریلائبل. خیر میرا ان سے کانٹیکٹ ہوا اور میرا وہ ان سے بات چیت شروع ہو گئی. انہوں نے پہلے آگے سروے کیا، سارا کچھ کیا. انہوں نے مجھے ایک پرائس کوٹ کی. میں نے اس پرائس میں جب دیکھا کہ یار مجھے 10 kW کا انورٹر، 10 kW کی لیتھیم آئن بیٹریز اور 10 kW کے مجھے سولر پینلز ود مطلب اسٹرکچر وائرز اینڈ مطلب ٹرانسفر سوئچز، اور آپ کو ایون باہر کے لیے وہ جو بھی نیٹ میٹنگ کے لیے ریکوائرمنٹ ہے وہ سب چیزیں جو ہیں وہ مل رہی ہیں. اس وقت انہوں نے مجھے مطلب وہ دیا. جب میں نے اس کو کیلکولیٹ کیا تو میں نے دیکھا کہ یار وہ سب سے بڑی بات کہ مجھے 4 ایئرز کا وارنٹی بیک اپ مل رہا تھا، ریپلیسمنٹ وارنٹی. ان کیس کہ کوئی چیز بھی خراب ہو جاتی ہے تو وہ ویری نیکسٹ ڈے آپ کو ریپلیس کر کے دیں گے. تو خیر میں نے کہا کہ یار یہ تو اچھا ہے کہ بڑا پیس آف مائنڈ ہے. خیر بہت سے لوگوں نے مجھے منع بھی کیا کہ یار کیا کر رہا ہے، پاگل ہو گیا، اتنے پیسے خرچ کر رہا ہے. لیکن میں نے کہا کہ چلو لیٹس ڈو اٹ. خیر وہ لینے کے بعد وہ آئے، سارے پروسیس میں کچھ ٹائم لگا. انہوں نے پہلے آ کے پراپر ارتھنگ چیک کی، سارا کچھ کیا. وہ ساری چیزیں میں بتا چکا ہوں. ان شارٹ یہ کہ مجھے اگر میں اب اس وقت جس دن میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، انورٹر کی جو پرائس ہے وہ تقریباً 3.5 لاکھ روپے انفینی کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر آپ 10 kW کی بیٹریز لیتے ہو، 10 kW کی لیتھیم آئن برانڈ نیو بیٹریز لیتے ہو، وہ بھی مجھے نہیں لگتا کہ وہ 4-5 لاکھ سے زیادہ مطلب سے کم میں آپ کو ملیں گی. اور اگر آپ 10 kW کے پینل بھی آتے ہو تو اگر بائی فیشل پینل بھی آپ لیتے ہو، میرے خیر تو پینل اوپر لگے ہوئے تھے، میرے پاس جگہ کم تھی، اس وجہ سے میں نے کچھ پینل نہیں لگائے، کچھ نہیں انسٹال کیے. کچھ میرا ایک اور جگہ ہے وہاں پہ میں نے مطلب کیے ہوئے ہیں.
تو کہنے کا مقصد ہے کہ جب میں نے ساری چیزوں کو کمپیئر کیا اور ساری چیزوں کا پرائس میں دیکھا کمپیریزن، ٹھیک ہے یہ ایکسپینسو ہے، لیکن آپ بلیو کرو کہ 1 سال ہو گیا مجھے ایز سچ کوئی پرابلم نہیں ہوئی۔ آف پیک آورز میں یہ ٹوٹلی بیٹری پہ شفٹ ہوتا ہے، بیٹری سے رن ہوتا ہے۔ مجھے صرف ایک ان کی ہیلپ لائن پہ کبھی جب بھی میں نے اس کی سیٹنگ چینج کروانی ہو، 3 فیز میں اکثر یہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ پیچھے سے آپ کے جو فیزز ہیں وہ ان کی پولارٹیز چینج ہو جاتی ہیں۔ انورٹر آپ کا مطلب اس طرح کام نہیں کرتا۔ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے فیز مطلب آؤٹیج ہو جاتی ہے فیز کی۔ وہ کہنے کا مقصد ہے وہ سارا اوور دا فون جو بھی اس کے فیز کا سیکوینس چینج کرنا ہو، بیٹریز آپ نے کب کتنی یوز کرنی ہو، ڈیلی ویدر کے حساب سے آپ کو مطلب نوٹیفیکیشن آپ کے سیل فون پہ آنا، اور ان ادر ورڈز کہ میں سمپل سی آپ کو یہ بات بتاؤں، ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، کہ سب سے زیادہ پیس آف مائنڈ جو بندہ ہیڈک نہیں لینا چاہتا 10-12 لاکھ لگا کے، سمجھ رہے ہیں، اگر آپ 12-15 لاکھ یا 13 لاکھ کا دوسرا سسٹم لگاتے ہیں ود لیتھیم آئن بیٹری یا 14 لاکھ کا، تو آپ دیکھتے ہیں آپ کہتے ہو یار پھر بھی اگر کوئی پرابلم ہوئی، اور بیک اینڈ پہ تو وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا جن کو آپ کا انورٹر لے کے جائیں گے ٹھیک کریں گے۔ اگر گاڈ فاربڈ میرا یہ انورٹر خراب ہوتا ہے، ویری نیکسٹ ڈے وہ آ کے مجھے نیا انورٹر لگا دیتے ہیں۔ ایک دفعہ اس کی ریلے میں پرابلم آئی، میرے خیال میں رات کو میں نے کال کی، صبح آ کے وہ 10 بجے بندہ آ گیا، ان کا جو ٹیکنیشین تھا اس نے پراپر طریقے سے کھولا، پراپر طریقے سے اس نے انسٹال کی اور سارا کچھ کر کے وہ چلا گیا۔ نہ اس نے مجھ سے کوئی بات کی، نہ اس نے مجھ سے کوئی کہا کہ جی کیوں خراب ہوئی ہے، کیا وجہ ہے۔ تو سب سے بڑی بات ہے کہ پیس آف مائنڈ، ٹھیک ہے۔ اب کوئی بھی آپ ہلکا سسٹم بھی لگا لیتے ہو، 10 لاکھ کا بھی لگا لیتے ہو، 12 لاکھ کا بھی لگا لیتے ہو، لیکن آپ کو اٹھا کے لے کے جانا پڑے، یا چلو ان کے ٹیکنیشین آتے ہیں، مجھے ساری چیزوں کا پتہ ہے لوگ کیا کرتے ہیں، کس طرح تنگ کرتے ہیں، اپنا سسٹم بھیج دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ نہیں کرتے۔ میں سب کو نہیں کہہ رہا، لیکن اب جس طرح مارکیٹ میں ہو رہا ہے وہ چل رہا ہے۔ میرے خود کئی دوست ہیں، میں خود بھی امپورٹر ہوں کافی چیزوں کا، الیکٹرانکس میں چیزیں الیکٹرانکس کے اکوپمنٹس منگواتا ہوں۔ سو کہنے کا مقصد ہے میرے کافی دوست ہیں جو اس فیلڈ میں ہیں، اور کافی دوست ہیں جو مجھے اس سے ہاف پرائز میں بھی مطلب وہ سسٹم لگا کے دینے کو تیار ہے، اور میری ایک کال پہ وہ میری ہیلپ بھی کریں گے پرائورٹی بیسس پہ، کیونکہ وہ ظاہر ہے دوست ہیں۔ تو لیکن مطلب کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے کچھ چیزوں پہ کمپرومائز، سو میں ان چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کر سکا، اور میری زندگی میں یا میں اپنی زندگی میں جن چیزوں کو زیادہ ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا پیس آف مائنڈ ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے 1 ملین لگایا ہے، 2 ملین لگائے ہیں، اگر آپ کو سکون ہی نہیں ہے اور اگر آپ کو اس کا ریٹرن ہی نہیں ہے تو کیا فائدہ اس چیز کا۔ سو میرے خیال میں شاید میں کچھ حد تک اپنا کنوے کر سکا ہوں، یہ میرا ایکسپیرینس ہے، ہو سکتا ہے ہر ایک انسان کی جو رائے ہے وہ مختلف ہو اس کے بارے میں۔ میں یوز کر رہا ہوں اس لیے میں نے ایک ریویو بنا دیا، میں نے ریویو بنا کے اس کو اپلوڈ کر دیا، اور ظاہر ہے آج کل اس طرح کے مطلب لوگوں کے پاس تھوڑا سا اسپیئر ٹائم بھی ہو جاتا ہے، نکل آتا ہے، کیونکہ مارکیٹس جلدی بند ہو جاتی ہیں، آفسز جلدی بند ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے سو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ٹوٹلی میرا اپنا ذاتی خیال ہے۔ اگر کسی کا بجٹ اجازت نہیں دیتا اور کوئی اتنی زیادہ ہیسل کرنا چاہتا ہے یا کچھ بھی کرنا چاہتا ہے، تو میرا خیال میں اس کو یہ نہیں لگوانا چاہیے۔ اور اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو ساری چیزیں کر کے بیٹھ گیا اور وہ چاہتا ہے کہ یار میں ایسا سسٹم لگاؤں کہ جو اوور دا فون، ایک فون کال پہ اس کو ریسٹارٹ کر دیں، شٹ ڈاؤن کر دیں، اس کو سیٹنگز کو چینج کر دیں، اس کی مطلب کوئی بھی ٹربل شوٹنگ ہے وہ کر دیں، کچھ بھی کر دیں، ویکلی
یا جب بھی اس کے وہ دیکھیں کہ سیلز کا ٹیمپریچر ہائی ہو گیا ہے یا آپ کے فین پراپر کام نہیں کر رہے نیچے، تو وہ خود ہی ان کا جو ٹیکنیشین ہے وہ آ جائے اور آ کے آپ کی انورٹر کی صفائی کرے، اور سارا ہر چیز کلاؤڈ بیسڈ ہے، ہر چیز مینٹینڈ ہو رہی ہے، اور اس طرح ہے. ابھی تک تو مجھے 1 سے 1.5 سال ہوا ہے، میرا اچھا ایکسپیرینس ہے. آگے کا میں نہیں کچھ کہہ سکتا، لیکن جو میرا 1 سال کا ایکسپیرینس ہے وہ بہت اچھا ایکسپیرینس ہے. اس وجہ سے میں اس پہ گیا. میں نے کیونکہ دوسرے سسٹموں پہ جب میں نے وہ اپنا کیا کہتے ہیں 2 وولٹ کے سیل جو میں نے 5 لاکھ کے لیے، وہ جب میں بیچنے لگا تو مجھے کسی نے کہا کہ یار یہ 70 روپے کلو کے حساب سے ہم خریدیں گے. وہ سارے سیل جو تھے وہ 75,000 روپے کے بک رہے تھے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ میں نے ان چیزوں میں بڑے پیسے ویسٹ کیے ہیں اور سر درد الگ لیے. جب آپ نے 5 لاکھ کی چیز لی اور 70,000 روپے کی آپ کو بیچنی پڑے، اور وہ بھی اچھی کنڈیشن میں. میں نے دوسری جگہ پہ ایڈ لگایا تو ایسی ایک سائٹ پہ، تو انہوں نے بھی اسی طرح کا مطلب کام بولنا شروع کر دیا کہ جی آپ کا انورٹر جو ہے وہ 50,000 کا ہم لے لیں گے آپ سے، یا 30,000 کا لے لیں گے. سیل آپ کے ہم 50,000 کے لے لیں گے، 1,00,000 روپے ہم آپ کو دے دیتے ہیں. تو میرا تو وہ 6 لاکھ روپے ضائع ہو گیا نا. تو کہنے کا مقصد ہے ان دا اینڈ میں نے 2 لاکھ روپے میں بیچا سارا سسٹم، وہ بھی کسی جاننے والے کو، اور اس کے پاس ابھی تک صحیح چل رہا ہے جو میں نے 6 لاکھ روپے کا لیا تھا. سو مجھے تو بس ایسا لگا کہ جس کی وجہ سے میں یہ مطلب ایک ویڈیو بنائی ہے، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے. امید ہے کہ نیکسٹ ٹائم بھی میں کوئی بھی اپنا ایسا ایکسپیرینس ہوگا، یا آپ لوگ کچھ ایسی مطلب آپ لوگوں سے کچھ سیکھنے کو ملتا ہے مجھے بھی، تو نیکسٹ ٹائم مجھے بھی کوئی ایسا کوئی ٹاپک ملا تو میں ڈیفینیٹلی ویڈیو بناؤں گا. یا کوئی بھی مجھے کوئی ایسی پروڈکٹ جو میں یوز کرتا ہوں مجھے اچھی لگی کہ جو ریلائبل ہوئی، تو میں اس کا ڈیفینیٹلی ریویو بناؤں گا. اور امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کو میں نے زیادہ بور نہیں کیا ہوگا. اینی ویز، اللہ حافظ.